نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں شرک کی نفی کا ذکر آیا، شیطان کے ایجنڈے کا ذکر آیا، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان کی پیروی دراصل شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے ہمیں بچائے، شیطان کے حملوں سے بچائے، ہمارے ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں رحمان کی دعوت پر لبیک کہہ کر دین کے تقاضوں میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 122 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم عنقریب انہیں باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا سچا بات کے اعتبار سے۔ یہ بات پہلے بھی آئی آیت نمبر 87 میں اور آیت نمبر 122 میں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں وعدے میں اور بات میں۔ اللہ یقین عطا فرمائے، اللہ جنت کا وعدہ دے رہے، جنت دیکھی نہیں ہے مگر آج غیب میں رہتے ہوئے ہمارا ایمان ہے اس پر، اور اسی کا ہم سے مطالبہ کہ آج مانو، کل تو سب ماننے کو تیار ہوں گے، آج ماننے کا فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر کوئی عذاب اور ثواب موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ تمہاری تمنا سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہود کہتے تھے ہم جنتی، نصارہ کہتے تھے ہم جنتی، ان کے دعوے تھے، نہ، تمہاری تمناؤں کی بنیاد پر کوئی عذاب اور ثواب کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا اور وہ اپنے لیے نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ ہے اصول۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو عمدہ عمل کرے، مراد نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کبھی قرآن کہتے ہیں کھجور کے دھاگے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کھجور کا دھاگا وہ گٹھلی کے اوپر ہلکا سا وہ، اور کبھی قرآن پاک یہاں کہتا ہے کہ تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ جہنم میں جانے والے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے، جنت پانے والے اللہ کی رحمت سے پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا اور وہ ہے بھی عمدگی کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور اس نے پیروی کی یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ سب سے پیارا دین کس کا؟ جو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے سامنے۔ یہ جھکانا کتنا ہے؟ رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، اور یہ جھکانا ہے پوری کی پوری زندگی میں۔ البقرہ آیت 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور عمدگی کے ساتھ عمل کرتا رہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے۔ پھر بات آگئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ البقرہ آیت 131، جو حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دینا، حکم انفرادی زندگی کے لیے ہو، حکم اجتماعی معاملات زندگی کے لیے ہو، ان ٹوٹیلٹی 100% سبمیشن، یہ ہے اسلام، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ جو یہ کرے اس کا دین سب سے پیارا۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل رازداری والا دوست، اور بعض علماء نے لکھا ایسی محبت کے کسی اور کی محبت کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ نے خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہاں حدیث مبارک میں ہے اللہ نے خلیل بنایا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی رازداری والی دوستی جس سے ہوا کرتی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، کچھ سوالات آ رہے ہیں خواتین کے حوالے سے اور بچے، یتیم بچے اور بچیاں، ان کے تعلق سے رہنمائی۔ سورت کے شروع میں بھی یہ باتیں آئی تھی، دوبارہ آ رہی ہیں کچھ اور پہلوؤں کے اعتبار سے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے۔
اب وہ حکم کیا ہے وہ اگلی آیت میں بات آئے گی، تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور بات درمیان میں آ رہی ہے جس کی طرف اشارہ سورت کے شروع میں تھا، یتیم بچیوں سے نکاح کے معاملے کے حوالے سے۔ فرمایا وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی، اور وہ کہ جو تمہیں قرآن مجید میں سنایا جاتا ہے کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا مراد مہر، وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان، اور چاہتے ہو کہ ان یتیم لڑکیوں کو نکاح میں لے لو، اور اللہ بے بس بچوں کے بارے میں تمہیں رہنمائی دیتا ہے، وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل پر قائم رہو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور تم جو خیر کا معاملہ کرو گے، جو بھلائی کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ دو تین باتیں، ایک تو عورتوں کے بارے میں سوال اٹھا، وہ بیان تو اگلی آیت میں آئے گا۔ دوسری بات یتیم عورتوں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں اس صورت کے شروع میں بھی تھا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ظلم کرو گے یتیموں کے ساتھ، مراد یتیم لڑکیوں کے ساتھ، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، 2 3 4 کی گنجائش اللہ نے تمہیں دی۔ یہ آیت بتا رہی کہ وہاں مراد کیا ہے یتیم سے، یتیم لڑکیاں جن سے لوگ اس لیے نکاح کرتے تھے، نہ مہر دینا پڑے گا، نہ کفالت کی کوئی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوگی، کوئی پوچھے گا تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے منع فرمایا ہے۔ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحتیں فرمائی جو اب تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یتیم بچوں کے بارے میں عدل کرنے کی تعلیم عطا کی گئی، تو عورتوں اور یتیم بچوں کے حوالے سے، یتیم لڑکیوں کے حوالے سے بھی یہاں رہنمائی آ رہی۔ سورت کے شروع میں بھی ذکر تھا، دوبارہ ذکر آ رہا ہے، پھر دہرا لیجئے، اللہ کا دین عورتوں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے، یتیم بچوں کے حوالے سے، یتیم بچیوں کے حوالے سے، معاشرے کے کمزور طبقات کے حوالے سے کس قدر رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت ہے، مسئلہ کیا ہے، کوئی عورت ہے محسوس کرے کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا اور کچھ زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے، بے رغبتی دکھا رہا ہے، تو یہ عورت کیا کرے؟ قرآن پاک تو گھروں کو جوڑے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کو ایک وے آؤٹ بتایا جا رہا ہے۔ اب وہ بیان اگلی آیت میں فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت ڈرے، مراد اندیشہ کرے اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ صلح سے یہاں مراد کیا ہے؟ کچھ طے کر لیں۔ وہ طے کرنا کیا ہے کہ عورت محسوس کرتی کہ شوہر توجہ نہیں دیتا، یا کوئی بے رغبتی کا پہلو ہے، یا کوئی زیادتی کا معاملہ، تو وہ اپنے کچھ حقوق میں کمی کر لے۔ ہر ہفتے اماں کے یہاں جانا ہوتا ہے، چلو بھائی 15 دن میں چھوڑ دینا، تمہارا خرچہ بچ جائے گا، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے مثال کے طور پر، ہر مہینے تو مجھے 10,000 دے دو، چلو بھائی اب بڑھانا مت، ویسے بھی انفلیشن تو ہے، لیکن اگلے مہینے تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 15 دینا، 10 پہ اکتفا کر لینا مثال کے طور پر۔ ایک ذرا انتہائی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت دور کی بات ہے، عرب معاشرے میں تو تھا معاملہ، ایک سے زائد نکاح کا معاملہ ہوتا تھا، قرآن پاک بھی اجازت دیتا ہے، تو کبھی کوئی عورت محسوس کرے تو وہ اپنی باری کسی دوسری خاتون کے حوالے، جس کو ہم تو سوکن کہہ دیتے ہیں، مگر اپنے شوہر کو کہ چلو تم ایک باری میری اس کے پاس لگا لینا، اس طرح کچھ حقوق سے وہ دستبرداری کرے، تو قرآن پاک بتاتے ہیں کہ اپنے شوہر کی وہ توجہ حاصل کر سکے گی۔ کیوں؟ آگے 2 باتیں سنیے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے، گھر بچے یہ بہتر ہے، چاہے کچھ کڑوی بات آ جائے، تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑ جائے، کوئی کڑوا معاملہ کرنا پڑ جائے، برداشت کرنا پڑ جائے، سیکریفائز کرنا پڑ جائے، حق میں دستبرداری کا معاملہ ہو جائے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ گھر برباد ہو جائے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس میں حرص تو رکھی گئی ہے، لالچ تو رکھی گئی ہے، فائدہ مال کا فائدہ وہ اس کی حرص تو رکھی گئی ہے۔ اب شوہر بھی دیکھے گا اچھا ایک ہفتے کا پیٹرول بچے گا، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ جانا پڑتا ہے، مہینے میں اب 4 دفعہ نہیں 2 دفعہ جانا پڑے گا، نان نفقے میں کمی کا معاملہ، تو یہ شاید شوہر کو مائل کر لے کس بات کی طرف کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رغبت کرے، توجہ کرے۔ یہ سارا پروسیس کیوں بتایا جا رہا ہے؟ پہلے بھی ہم نے سمجھا سورۃ النساء کے شروع میں، اور سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، اور اب پھر ہم پڑھ رہے ہیں گھروں کو بچانے کے لیے۔ توڑنا تو بڑا آسان ہے، بچانا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے اتنے سارے پروسیسز جو ہیں وہ مختلف لیولز پر عطا کیے گئے ہیں۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرو اور تقوی اختیار کیے رکھو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو، تم اچھا عمل کرو، تم بھلائی کا معاملہ کرو، تم خدا کا خوف اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو۔ ارے مردوں کو اللہ نے بڑا بنایا تو بڑے پن کا مظاہرہ کرے نا، سیکریفائس کا معاملہ، صبر کا معاملہ، برداشت کا معاملہ، چلو ٹھیک ہے جانے دو کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، معافی کا معاملہ، مردوں کو اگر بڑا بنے تو بڑے بنے نا، بڑے اپنے اختیار کے استعمال میں تھوڑی، ڈنڈا اٹھانے میں تھوڑی، زیادتی کرنے میں تھوڑی، بڑے بنے اپنے تحمل کے اعتبار سے۔
گھروں کو بچانے کے لیے۔ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جا رہی جو چاہو سو کرو، نہ، عورتوں کو بھی بتا دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہ نیک بیوی کون ہے جو شوہر کی تابع داری کرے۔ یہ خواہ مخواہ کے جو آج کل پرفریب نعرے یہ گندگی کے ڈھیر کی طرف لے جانے والے، زنا کے راستے کی طرف لے جانے والے، عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ سیریل کلنگ بھی ہوتی ہے اور پھینکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ نہ، دین گھروں کو بچانا سنوارنا چاہتا ہے۔ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، یہ تعلیمات آپ کے میرے خالق کی ہیں، اور جب خالق پر یقین کر کے ان تعلیمات پر عمل ہوگا تو گھرانے بہتر ہوں گے، سنوریں گے اور بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک اور مسئلہ، وہ دو بیویاں اگر ہیں تو عدل کرنے کا معاملہ، ایک بات شروع میں بھی آئی عدل کی شرط کے ساتھ، عدل نہیں کر سکتے ایک پر اتفاق کرو۔ اب اس کے تعلق سے ایک پریکٹیکل معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے خواہ کتنی ہی خواہش کرو کہ عورتوں کے درمیان بالکل عدل کر لو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو پس ایک کی طرف اتنے زیادہ جھک تو نہ پڑو کہ دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ قرآن عدل کا تقاضا بھی کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے ہو نہیں سکے گا، کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ظاہر کے معاملے میں عدل کا معاملہ، نان نفقہ ہے، کپڑا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہائش ہے، اینڈ سو آن، یہ تو ظاہر کے معاملات ہیں، اس میں تو عدل ہوگا۔ اچھا بالکل برابری نہیں کہا، برابری کا لفظ نہیں، عدل کا لفظ ہے۔ ایک بیوی سے 3 بچے، ایک بیوی سے 5 بچے ہیں، بتائیے دونوں کو برابر پیسے دیے جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ برابر نہیں، عدل جو بنتا ہے رائٹ وہ دیا جائے گا۔ یہ بڑا پیارا لفظ ہے عدل، برابر نہیں کہا، عدل کا ایک بات۔ لیکن قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ تم کتنا چاہو 100% نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب؟ قلبی معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے نان نفقہ اس میں برابری یعنی عدل کا تقاضا پورا ہوگا۔ قلب کا معاملہ کسی کی طرف زیادہ رجحان، کوئی بیوی زیادہ دیندار ہے، زیادہ خدا کا خوف رکھنے والی، سبحان اللہ، کوئی زیادہ کفایت شعار ہے، کوئی زیادہ اچھے انداز سے بچوں کی تربیت کرنے والی، این ممکن ہے نا، کوئی علم میں زیادہ ماشاءاللہ، کوئی اخلاق میں زیادہ ماشاءاللہ، یہ بھی تو پاسبلٹی ہے۔ اور کسی کا حسن کا معاملہ ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو جائے گی، لیکن قلب پر اختیار نہیں۔ تو یہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایسا تو کہ ایک کی طرف ایسے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل معلق لٹکتا چھوڑ دو کہ پتہ چلے اس بیچاری کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، عدل کا تقاضا ہے۔ اس عدل کے ساتھ شریعت نے 2 3 4 میکسیمم 4 تک کی گنجائش ایک شوہر کو، ایک مرد کو عطا کی ہے۔ وہ اپنی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یہ لمٹ لگائی اور اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال ایک ہے قلبی معاملہ اور ایک ہے ظاہری عمل اور رویہ۔ ظاہری عمل رویہ خرچوں میں برابر عدل کا معاملہ، اور قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، اس پر پکڑ کا معاملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، مراد عمدہ معاملہ، وَتَتَّقُوا، التقوی اختیار کرو، خوف خدا ہونا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بات دل سے عرض کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، حضرات علماء بھی بیان فرماتے ہیں، لوگوں کو عدل کا لفظ جو ہے نا بس 2 بیویوں کے درمیان نظر آتا ہے۔ چیک کرتے ہیں کس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، پکڑ پکڑ کے اس کو چیک کریں گے، کیمرے لگا لگا کے چیک کریں گے عدل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ وہ اللہ کے بندو، یہ عدل صرف 2 بیویوں کے درمیان مطلوب نہیں، یہ اولاد میں بھی مطلوب ہے، استاد کے شاگردوں میں بھی مطلوب ہے، امپلائر کے امپلائیز میں بھی مطلوب ہے، جہاں جہاں اختیار رکھتے ہیں نیچے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی مطلوب ہے۔ یہ بات میں اگر اجازت دے تو میں سمجھ میں آنی چاہیے۔ بس نشانہ لگا بنانا نا، کسی کے اوپر انگلیاں اڑانی ہے، کسی کے اوپر کامنٹس پاس کرنے ہیں، لوز ٹاک کرنی ہے، مذاق اڑانا ہے، اور میاں 2 شادیاں کر کے رکھی ہوئی، دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے۔ تو جو قرآن ادھر عدل کی بات کرتا ہے نا، وہ قرآن زندگی کے سارے معاملات میں عدل کی بات کرتا ہے، وہ کوئی نہیں کہتا، کیونکہ دوسری شادی کرنے کی ہمت تو ہے نہیں بہت سے لوگوں کے اندر، مذاق اڑانے کے لیے سب میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا دوسرا تیسرا نکاح محمد مصطفیٰ نے بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیواؤں سے نکاح محمد مصطفیٰ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذاق اڑانے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو عدل یہی نظر آتا ہے، باقی معاملات میں عدل نظر نہیں آتا۔ یہ خود بے عدلی کی بات ہے، یہ خود ظلم کی بات ہے کہ نشانہ بنانے کے لیے عدل 2 بیویوں میں تلاش کر دے کہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، باقی سارے معاملات میں ظلم چلتا ہے تو چلتا رہے، وہاں زبان نہیں چلتی، یہ تو بے انصافی کی بات ہے نا۔ بہرحال لیکن کہا گیا مردوں کو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں اس سب کے بعد وہ بیوی کو سمجھایا رغبت کیسے حاصل کرے، شوہر کو کہا عدل کا معاملہ، اس سب کے باوجود خدا نہ خواستہ ناچاقی ہو جائے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، تو ہمارا دین بڑا فطری دین ہے، اس نے فطری تعلیمات ہمیں عطا کی، بڑی پیاری تعلیمات عطا کی، آپشن دے رکھا ہے۔ اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، معاملات بالکل نہیں سنور سکتے، معاملہ چل ہی نہیں سکتا، تو خامخواہ ایسا لنگر آن کی زندگی اجینن بربادی والی بات ہو، قرآن پاک کہتا ہے کہ نہیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا،
اور اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں، معاملہ ختم کرنا چاہیں، لیکن کب؟ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد خوف خدا، زبان کو کنٹرول میں رکھو، اچھے معاملات کرو، درگزر کا معاملہ کرو، جانے دو، چھوڑ دو، بخش دو، کوئی خوبی تلاش کرو، اگر جھگڑا ہو جائے تو خاندان کے 2 بڑوں کو بٹھاؤ، ملاؤ، سمجھاؤ، بتاؤ، سب کچھ کرو۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، سب کچھ کر لیا، پھر بھی نہیں ہوتا تو پوائنٹ آف نو ریٹرن آئے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ ہے فطری دین، ہمارا دین اسلام۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی کشائش سے، وسعت سے، اور بے شک وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ اگر معاملہ انتہائی کا درجے کا آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر میچ آئندہ عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں وسعتوں اور خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے وصیت کی مراد تاکید کر دی ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ خاندانی معاملات میں خوف خدا، اللہ کا تقوی، خوف خدا، اللہ کا تقوی بار بار قرآن پاک لاتا ہے۔ اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر تو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ خوف خدا ہوگا تو ان احکامات پر عمل ہوگا تو گھرانے ہمارے سنوریں گے انشاءاللہ۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ تم نافرمانیاں کرو، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اللہ بے نیاز ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز، کام بنانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، مراد فنا کر دے اے لوگوں، اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تمہیں مٹا کر کسی اور کو لے آئے گا، اللہ کو کوئی مشکل نہیں، لیکن تم سوچو تمہارا بنے گا کیا، تم نے جواب تو دینا اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کہ دنیا کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب یعنی بدلہ ہے۔ تم طے کرو، تھوڑی سی دنیا چاہیے تو کافروں نے بھی لے لی، نمرود نے، حامان نے لے لی، تمہیں بھی مل جائے گی۔ لیکن تمہیں آخرت چاہیے تو اللہ آخرت دینے پر بھی قادر ہے۔ بٹ نیچرل تھوڑے کو چھوڑو، ہمیشہ کی فکر کرو، یہ عارضی دنیا کو چھوڑو، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ایمان والوں سے بہت بھاری تقاضا قوامین بالقسط، عدل کے قیام کے اعتبار سے۔ ابھی عدل کی بات آئی تھی، اب سنیں عدل کہاں تک جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو تم عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ یہ عدل کی بات پہلے بھی آئی تھی، آل عمران آیت نمبر ہم نے 21 میں بھی تفصیل سمجھی تھی کہ اللہ خود عدل قائم کرنے والا، اللہ کے نیک بندے عدل کی بات کرتے ہیں، تمام انبیاء نے عدل کی بات کی، نبی علیہ السلام نے عدل کی بات کی۔ اب ایمان والوں سے، مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ظلم کا نظام ختم ہو، اللہ کا عطا کردہ عدل والا نظام قائم کرو۔ عدل یہاں تک مطلوب ہے۔ مذاق اڑانے والے بس وہ 2 بیویوں والے پر ہی چکر میں پڑے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا مطالبہ اللہ کا عدل کے نفاذ کی جد و جہد کا ہے، یہ عدل ہمیں یاد نہیں آج۔ اللہ اکبر۔ شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، مراد عدل قائم کرنے کے لیے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ گواہی عدل کی تمہارے اپنے خلاف یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کسی کی محبت آڑے نہ آئے عدل کی بات کہنے اور عدل قائم کرنے میں، چاہے تمہارے خلاف جائے، ماں باپ کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم عدل کی بات کہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے کوئی مالدار ہو یا محتاج، بہرحال اللہ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ اس غریب کے خلاف گواہی دوں گا بیچارے کا نقصان ہوگا، نہیں، اللہ اس کا خیر خواہ ہے۔ اس امیر کے خلاف تو جان ٹانگیں کاپتی ہیں جی، نہ، اللہ کا خوف سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو کوئی مالدار ہو یا محتاج، اللہ تعالیٰ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، تم عدل کی بات کہو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، بس تم عدل کرنے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اللہ کا خوف ذہن میں رکھو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم بات کرنے میں ہیر پھیر کرو گے اور گواہی دینے سے اعراض کرو گے تو جان لو تم جو کرتے ہو اللہ خوب واقف ہے۔ گھروں میں، کاروبار میں، معاملات میں، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں چل رہی، غلط فیصلے ہو رہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کل پوچھے گا
اس عدل کی گواہی کے بارے میں تم سے، اللہ مجھے اور آپ کو عدل کی گواہی دینے اور عدل کرنے اور عدل پر قائم رہنے اور عدل کے نظام کی قیام کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہلا دینے والی بات ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، عجیب بات ہے نا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی تمام کتب، سب پر ایمان لاؤ۔ کیا تقاضا آ رہا ہے؟ ایمان والو ایمان لاؤ۔ زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق ضروری ہے۔ وہ منافق ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ اقرار باللسان بھی ضروری، تصدیق بالقلب بھی ضروری، سچے پکے حقیقی ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ چاند رات کی عشاء کی نماز پتہ چل جائے گا کہ ایمان ہے کہ نہیں، عید الفطر کی فجر کی نماز، اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے۔ سود چھوڑ نہیں رہے تو ایمان کدھر ہے؟ شراب جوا سٹا چل رہا ہے تو ایمان کدھر ہے؟ بے پردگی فحاشی اریانی چلی، ایمان کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ایمان کا محض زبان کا دعویٰ کافی نہیں، دل کی تصدیق والا ایمان جس کا ثبوت عمل میں آئے، اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایمان بڑھتا ہے قرآن پاک سے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں پڑھیں گے، ایمان والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل سے پوچھیے اس وقت میری اور آپ کی کیفیت بہتر ہے کہ نہیں؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے، زندگی بھر اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو انکار کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت میں منافقین کا تذکرہ اور آگے بھی آ رہا ہے۔ یہ کون؟ زبان کا دعویٰ تھا، دل کی تصدیق نہیں۔ ایمان لائے کچھ معنی بھاگ گئے، کچھ معنی بھاگ گئے۔ عمل کا انکار ہے، یعنی عمل سے فرار اختیار کرنے کا مطلب قولی اقرار ہے، عملی انکار ہے۔ زبان سے مانتے ہیں، عمل سے گواہی نہیں دیتے، منافق ان کا بیان۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، کچھ مانا پھر چھوڑ دیا، کچھ مانا پھر بھاگ لیے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے رہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالی نے ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، کچھ ہے بھی خوشخبری تو عذاب کی ہے۔ کون ہے منافقین؟ سنیے، آج کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوستی، کافروں کو دلی دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اس زمانے کے منافقین یہودیوں کے پاس جا کر ان سے پینگے بڑھاتے تھے، ان سے تعلقات قائم کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ان یہود کے بعد تمہیں عزت ملے گی، یہ دین کے دشمنوں کے بعد تمہیں عزت ملے گی۔ جان رکھو کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ظالموں کے لیے عزت نہیں، باغیوں کے لیے عزت نہیں، سرکشوں کے لیے عزت نہیں۔ قرآن کہتا ہے عزت تو اللہ کے پاس، اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، اللہ کا خوف رکھنے والا، گناہوں سے بچنے والا، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ کافروں کی عزت نہیں ملے گی، عزت اللہ کے ہاں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عزت عطا فرمائے، ذلت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ دین سے محبت عطا فرمائے، دین پر یقین عطا فرمائے، دین کو سیکھنے کی توفیق دے اور دین پر عمل کی توفیق دے، اور دین کی دعوت اور دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔